ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا یہ مختصر سا پروگرام خوشی اور مسرت کی ایک تقریب ہے. ہمارے عزیز اظہر اقبال کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں بطور شکر یہ دینی مجلس اور اصلاحی محفل منعقد کی گئی. عام لوگ شادی اور خوشی کے موقع پر غیر شرعی رسمیں کرتے ہیں. گانے بجانے
ناچنے کی محفلیں برپا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس گھرانے کو یہ توفیق بخشی کہ خوشی کے اس موقع پر ایک دینی محفل سجائی جائے۔ ویسے بھی ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب بھی مسلمان پر کوئی نعمت ہو تو وہ مسلمان اسی وقت اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ شکر بھی خود کرے اور شکر بھی صرف اللہ کا ادا کرے۔ تھوڑا سا آواز کم کریں، کم کریں، کھولو کہ کم کرو، کم کریں، کم کریں، کم تو ذرا کان کھولو۔ ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، نیا مکان بن جائے، ملازمت مل جائے، کاروبار مل جائے، شادی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ شادی کا انتظام ہو جائے، جب بھی اللہ کوئی نعمت بندے پہ کرے تو بندہ اسی وقت اس نعمت کا شکر کرے۔ آواز کم کریں یار، یہ میرے کناں نو کھا رہے، کم کر دیں انہوں تو انہیں میرا انہیں آواز پہنچتا رہنا۔ شکر کا جذبہ اس وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے دیکھے۔ تو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ میں یہ لگا ہوں۔ شکر کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ نیچے دیکھے۔ جب اپنے سے اوپر دیکھے نا تو پھر شکر کا جذبہ نہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، حسد۔ موٹر سائیکل پہ سوار جو شخص ہے یہ سائیکل والوں کو دیکھے، اور سائیکل والا جو ہے وہ اسے دیکھے جس کے پاس سائیکل نہیں، پھر کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ شکر کا جذبہ۔ دو مرلے کے مکان میں رہنے والا بندہ کنال دو کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والوں کو نہ دیکھے، وہ انہیں دیکھے جن کے پاس دو مرلے بھی موجود ہو نہیں۔ وہ سڑک کے کنارے خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے، تو پھر جذبہ کیا پیدا ہوگا؟ شکر کا جذبہ۔ ایران کے ایک بہت بڑے مشہور عالم ہوئے ہیں شیخ سعدی شیرازی، فارسی کے بڑے امام ہوئے، انہیں گلستان بوستان کریمہ کتابیں لکھی، بڑی خوبصورت کتابیں لکھی۔
انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ میں سفر میں تھا، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو غربت میں میری حالت یہ تھی کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میں ننگے پاؤں تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا گلہ میرے دل میں آیا کہ مولا میں تیرا مومن بندہ اور میرے پاؤں میں جوتے ہی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلنے لگا تو میں نے دروازے پہ ایک بندے کو دیکھا جس کے پاؤں ہی کوئی نہیں، تو میں نے وہی کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے جوتیاں تو نہیں دی، پاؤں تو دیے ہیں۔ ہر نعمت پہ شکر کریں، ہر حال پہ شکر کریں، الحمدللہ علی کل۔ ایک شوگر کا مریض ہے، اب تو ہر تیسرا بندہ مریض ہے، تو وہ گلہ کرتا رہے یا اللہ کیڑی مرض لا چھڑی ہے تے کیڑی مصیبت پا چھڑے، یہی کرتا رہے؟ نہیں، وہ ان مریضوں کو دیکھے جو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پیشاب کر، انہیں دیکھے، پھر ان کے دل میں شکر کا جذبہ آئے گا کہ مولا تو نے یہ بیماری لگائی، اس بڑی بیماری سے تو نے مجھے بچا۔ تو شکر کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے سے نیچے دیکھے۔ نیچے والوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیے، اوپر والوں کو مت دیکھیں۔ تو جب بھی کوئی نعمت ہو اللہ کی طرف سے تو اس نعمت کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے، اور شکر بھی اللہ کا ادا کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کا شکر۔ قرآن پاک نے ایک پیغمبر کے واقعہ کو ذکر کیا، اس پیغمبر کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ عظمت یہ عطا ہوئی کہ پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں، اور بادشاہ بھی ایسا نہیں، بادشاہ بھی اتنی عظمتوں والا کہ اس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے۔ بعض مفسرین کی بات مان لوں تو اس تخت پر 4000 کرسیاں بچھائی جاتی ہیں۔ کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی جب وہ تخت ہوا میں بلند ہوتا ہوگا۔ پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، جنات اس کے تابع ہیں، وہ پیغمبر اپنے لاؤ لشکر سمیت روانہ ہے۔ ایک وادی میں چیونٹیاں روزی کی تلاش میں پھر رہی، چیونٹیاں سمجھ دیو نا، کیڑی، ادھر سے ان کا لشکر آ رہا ہے، انسان بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، پیغمبر ہے، اس وادی سے گزرنا ہے جہاں چیونٹیاں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں روزے کی تلاش میں۔ چیونٹیوں کی جو ملکہ ہے نا، اللہ نے اس ملکہ کو دکھایا کہ وہ دیکھ، سلیمان پیغمبر اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے، یہیں سے گزرنا ہے، تیری رعایا ماری جائے گی، ان کے پاؤں کے نیچے کچلی جائے گی۔ تو وہ چیونٹیوں کی ملکہ اپنی رعیت کو خطاب کر رہی ہے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ چیونٹیاں کہتی ہیں
خلاف معمول آج پہلے واپسی کا حکم، ابھی تو ہم نے پوری روزی تلاش نہیں کی اور ہمیں واپسی کا حکم دیا جا رہا ہے، کیوں؟ ملکہ کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون نہ ڈالے، تم کچلی نہ جاؤ، ماری نہ جاؤ۔ چیمٹیاں کہتی ہیں ادھر کہتی ہو پیغمبر ہے، ادھر کہتی ہو پیغمبر کے صحابہ ہیں، پیغمبر کے یار ہیں، ادھر کہتی ہو ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیں گے۔ ہو پیغمبر اور ہو پیغمبر کے صحابہ اور ظلم کرے چیمٹیوں پر، کیڑیوں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکہ کہنے لگی مناظرے دا ٹائم نہیں، زیادہ ہیل و حجت نہ کرو۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، جس وقت سلیمان پیغمبر اور اس کے صحابہ اور لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہے ہوں گے نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی۔ اور کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ، کیا سمجھے ہو یار؟ ایک بات تو یہ سمجھ آئی، نہیں وہ بات کی بات ہے، ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ جو چیمٹیوں کی وزیر اعظم تھی نا، وہ ہمارے حکمرانوں سے بہتر تھی، اسے اپنی رعیت کا، میری رعیت کچلی نہ جائے، میری رعیت ماری نہ جائے، میری رعیت کو نقصان نہ پہنچے، میری رعیت بچ جائے، اسے یہ خیال تھا۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ خیال نہیں ہوتا، یہ مارے جاتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، جس طرح مرتے ہیں، انہیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ نام تو لیا جاتا ہے مدینے کا، مدینے کا نام لیا جا رہا ہے۔ مدینے کی ریاست کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، نہ بسیں ہیں، نہ کاریں ہیں، نہ جہاز ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ موبائل، نہ فون، نہ رابطے کا کوئی تعلق۔ کہاں مدینہ اور کہاں عراق؟ حضرت عمر کہتے ہیں فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، قیامت کے دن اس کتے کے بارے میں بھی عمر سے پوچھا جائے گا۔ حکمران ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور جو دوسری بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، یہ کسی عالم نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی، کوئی عالم اس کو بیان نہیں کرتا، یہ صرف میں بیان کرتا ہوں، اور یہ مستند ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دجلے کی جو نہر ہے، اس کا جو پل ہے، دجلے کی نہر کا جو پل ہے، اس پل میں کوئی گڑھا پڑ جائے اور کسی بکری کا پاؤں اس گڑھے میں آئے اور اس بکری کا پاؤں ٹوٹ جائے، تو کل قیامت کے دن اس بکری کے پاؤں کے بارے میں بھی عمر سے پوچھا جائے۔ جی مجھے اترا کا تو پتہ نہیں، میں سرگودا کو جانتا ہوں، اپنے محلوں کو جانتا ہوں، کتنے کھلے گٹروں میں معصوم بچے گر گر کے مرتے ہیں۔ بکری کا پاؤں ٹوٹ کے مر جائے تو حکمران سے پوچھا جائے گا، ان گٹروں میں گر کے مرنے والے بچوں کے بارے میں حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا، ذمہ داروں سے نہیں پوچھا جائے گا۔
रईयत का ख्याल था उसे। दूसरी चीज ये साबित हुई कि चींटियों का भी ये नजरिया था, आवाज घटाएंगे थोड़ा सा, चींटियों का भी ये नजरिया था कि जो नबी के सहाबा होते हैं ना, वो चींटियों पर भी जुल्म नहीं करते, चींटियों पे भी जुल्म नहीं करते। ये तूने कहां से पढ़ लिया है कि सहाबा ने फातिमा के घराने पे जुल्म किया था? सहाबी तो चींटियों पे जुल्म नहीं करते, और सहाबी भी सुलेमान के। और तुमने आज दास्ताने बयान की हैं कि उन्होंने फातिमा का घराना लूट लिया, दरवाजा गिरा दिया, दरवाजे को आग लगा दी, जुल्म किया, खड़ा रखा दरबार में। कई तो लोग इस तरह बयान करते हैं 4 घंटे खड़ी रही। हाँ, तू घड़ियां उस वेले बनाइया सन, खुद कुर्सियों पे बैठे रहे, खुद कुर्सियों पे बैठे रहे, नबी की बेटी को धूप में, सारी दास्तानें तुमने बनाई। नबी के जो सहाबा होते हैं ना, उनके बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, मुत्तकी लोग वही होते हैं जो नबी के घराने पे जुल्म करें। बोलो तो सही। यहां अगर कुछ नौजवान ऐसे हैं, मैंने शायद उतरा में वहां भी कहा होगा, हर तकरीर में मैं कह रहा हूं, जो मिर्जा इंजीनियर जेलम का उससे मुतासिर है कोई नौजवान, वो फेसबुक पे उसे सुनते, फिर वो महसूस करते हैं, खुद चूंकि पढ़े लिखे हैं ना बच्चे, नौजवान पढ़े लिखे हैं, फिर वो महसूस करते हैं कि बड़े हवाले देता है। तबरी ने यूं लिखा, इब्ने कसीर ने यूं लिखा, इब्ने असीर ने यूं लिखा, इब्ने खल्लेकान यूं कहता है, बेजावी यूं कहता है, साहिब हिदाया यूं कहता है, फुला इमाम यूं कहता है, फुला आलिम यूं कहता है, फुला मुहद्दिस मुआविया के बारे में यूं कहता है, फुला आलिम मुआविया के बारे में यूं कहता है, फुला किताब मुआविया के बारे। फिर ये मुतासिर होती हैं, बड़े हवाले देते से भाई, एक किताब नहीं, 2 नहीं, 10-10, 15-15 किताबों के हवाले देता चला गया है। बंदयालवी की एक बात पल्ले बांध लीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया का कोई इंसान तुम्हें सहाबा से बदगुमान नहीं कर सकेगा। ये सहाबा से बदगुमानी की तहरीक है कि आप सहाबा से बदगुमान हो जाएं कि वो ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, फलां ने लिखा, फलां ने लिखा, फलां ने लिखा। बंदयालवी की एक बात नौजवान अपने पल्ले बांध लें। बंदयालवी कहता है सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। तकबीर, जमीयत निशात उत्तर सुन्नत, तकबीर सहाबा अलामा तला साहब बंदयालवी, शान सहाबा। शान सहाबा दा नारा पहले लाना चाहिए सी ते मेरा नारा बाद विच, मेरा ना भी लगे ते कोई नहीं। सहाबा जिंदाबाद, बाकी के किसी के जिंदा रहने मरने से क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। और मेरी बात कोई समझे भी हो कि कोई ना, सहाबा कौन सी शख्सियात हैं? सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना कि फलां तारीख ने क्या लिखा है, हमने ये देखना है कि सहाबा के बारे में कुरान ने क्या कहा है। हमने ये नहीं देखना कि सहाबा के बारे में तबरी क्या कहता है, बिजावी क्या कहता है, तफ्ताजानी क्या कहता है, साहिब हिदाया क्या कहता है, फलां आलिम क्या कहता है। हमने ये नहीं देखना, नहीं देखना, हमने ये देखना है कि सहाबा के मामले में अर्श वाला क्या कहता है। अर्श वाला कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, वो सारे क्या हैं? बोलो यार, वो सारे क्या हैं? मिर्जे का क्लिप सुनो तो वो बयान कर रहा होता है हजरत मुआविया मिंबर पे हजरत अली को गालियां निकाला करते थे, वो भी और उनके गवर्नर भी।
اور لوگ کہتے ہیں جی فلاں کتاب کا حوالہ دیا ہے، فلاں کتاب. اب لوگوں کو کیا پتا ہے کہ سب کا معنی کیا ہے؟ اس نے سب کا معنی گالی کر دیا. سب کا معنی گالی نہیں ہوتا، شتم کا معنی گالی ہوتا ہے. سب کا معنی ہوتا ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا، یہ ہوتا ہے سب کا معنی. مجھے آپ بتائیں قرآن نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اولئک هم زور سے بولو. وہ سارے کیا تھے؟ متقی تھے. متقی وہی ہوتا ہے جو ممبر پہ گالیاں نکالے. پھر تیری کتاب کو مانوں یا قرآن مانوں؟ قرآن صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ سارے متقی تھے. پھر قرآن بولا، قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، وہ سارے ہدایت یافتہ تھے. پھر قرآن بولا اور قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا تھے؟ سچے تھے. پھر قرآن بولا اور قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، وہ سارے کامیاب تھے. پھر قرآن بولا اور قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، حقا، اولئک هم المؤمنون حقا. پھر قرآن بولا، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر قرآن بولا، قرآن نے کہا اعد لہم جنات، اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے. سب صحابہ جنتی، انہیں جہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی، ان پہ تنقید بھی نہیں ہو سکتی. میرے نبی کے کسی صحابی پہ تنقید نہیں ہو سکتی. مجھ پہ ہو سکتی، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی، میرے دادا استاد پہ بھی ہو سکتی، مفسر پہ بھی ہو سکتی، محدث پہ بھی ہو سکتی ہے، فقیہ پہ بھی ہو سکتی ہے، مفتی پہ بھی ہو سکتی ہے، حافظ پہ بھی ہو سکتی ہے، قاری پہ بھی ہو سکتی ہے، امام پہ بھی ہو سکتی ہے. سب پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. جذباتی فیصلہ ہے، اس کی دلیل دوں گا آپ حیران رہ جائیں گے. میں اگر عالم بناؤں نا، اگر آپ لوگ کہتے ہیں بھائی عالم ہے، اگر میں عالم بناؤں تو محنت سے بناؤں، کسب محنت کوشش. اور جو حافظ بنتا ہے، مفتی، مفسر، محدث، فقیہ، ہر عہدہ ملتا ہے محنت سے، کسب سے، کوشش سے. وہ عہدہ مل گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، فقیہ بن گیا، محدث بن گیا، مفسر بن گیا. صحابیت کا درجہ محنت سے، اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے. کون عطا کرتا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھے بندہ صحابی بن جائے، زیادہ نیکیاں کرے صحابی بن جائے، زیادہ جہاد کرے صحابی بن جائے، زیادہ تہجد پڑھے صحابی بن جائے، زیادہ خیرات کرے. صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. عمل اچھے کیے صحابی بن گیا، نہ، عطا الہی ہے. اب میرے جملے کو کتنے لوگ سمجھیں گے؟ میں اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. اب میرے جملے کو کتنے لوگ سمجھیں گے؟ جن کو سمجھ آ گئی ان کا ذہن صحابہ کے بارے میں صاف ہو جائے گا. بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. جب یہ درجہ ملا ہی نہیں اعمال کی وجہ سے تو پھر ان کے اعمال سے بحث کیوں؟ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. صحابیت کا درجہ وہابی ہے، عطا الہی ہے. اترا کے لوگوں صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. یار کس کے ہیں؟ یہ نسبت ہے.
صحابہ کو عمل کے کیوں جی نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولو گے یا نبی پاک کو نسبت کے ترازو پہ تولو گے؟ نبی کس کے ہیں؟ وہ ترازو ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ 12 نبوی میں نماز فرض ہوئی، میرے نبی نے صرف 11 سال نمازیں پڑھی، 5 وقت کی نمازیں، کتنے؟ 11 سال۔ آپ میں کئی بندے موجود ہوں گے جنہوں نے 50 سال ہو گئے پڑھنے، 60 سال ہو گئے پڑھتے، تعداد تو آپ کی بڑھ گئی، نمازوں کی تعداد تو آپ کی بڑھ گئی، تو پھر نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے؟ نہیں ہو لگا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ ساری کائنات کی ساری نمازیں میرے آقا کے سجدے میں کہی گئی، ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کس ترازو پہ تولنا ہے؟ نسبت۔ نبی کس کے؟ تو صحابہ کو بھی عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو بھی کس ترازو پہ تولنا ہے؟ نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں؟ ایک حدیث آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ صحابیت کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا نے کہا میرا صحابی ایک مٹھ جو، اور ذمہ دارو ایک مٹھ جو 1000 روپے دا تے ہوں، چپ کر کے بیٹھے میں پتہ نہیں ہوندہ ہو، کوئی دیہانے تک شاید ہو بھی جائے۔ میرا صحابی ایک مٹھ جو، کیا قیمت ہے جی؟ کیا قیمت ہے ایک مٹھ جو کی؟ یا کھجور کا ایک دانہ، کیا قیمت ہے جی کھجور کے ایک دانے کی؟ کھجور کا ایک دانہ یا ایک مٹھ جو رب کے رستے میں خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا میرا امتی، اس میں تو میں نہیں، بعد میں آنے والا امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، سلطان باہو، معین الدین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، ائمہ، مفسر، محدث، فقیہ، علماء، بعد میں آنے والی میری امت کا کوئی فرد اود پہاڑ جتنا سونا، وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کتنا نہ سونا رب کے رستے میں خیرات کرے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کا اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کے خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مت متاثر ہوا کرو حوالوں سے، فلاں نے یوں لکھ، تبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تمہیں سناؤں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ تبری نے میرے نبی اور حضرت زینب کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تمہیں سناؤں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ پھر تبری کی بات مان کے انبیاء کی عصمت کو داغدار کر دوں؟ نہیں، میں انبیاء کی عصمت کو بچاؤں گا، تبری کی بات کو دیوار پہ مار دوں۔ صحابہ کے معاملے میں ہم نے تبری کو، مورخین کو، علماء کو نہیں دیکھنا، صحابہ کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے سچی سچی گل کرنا، کتنی حسرت ہے، کتنی تمنا ہے، کتنی آرزو ہے کہ کبھی خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے۔ کون ہی آرزو آپ کی؟ چہرے پہ سنت رسول ہے اس کی بھی آرزو ہے، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے اس کی بھی آرزو، نمازی ہے اس کی بھی آرزو ہے، نماز میں سست ہے اس کی بھی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی دلی تمنا ہے کاش کبھی خواب میں
آقا کی زیارت ہو، اور جس کو ہو جائے وہ صبح لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے میری قسمت دیکھو، مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، میں نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا ہے۔ اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، چونکہ میں شہری ٹائپ کا خطیب ہوں، ذرا اسی لہجے میں بات کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ تو خواب وچ نبی پاک نو ویکھ لے میں تے تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، ادھر تو دیکھ تنہائی تھی، ایک غار تھی، 3 دن اور 3 راتیں تھیں، ایک میرا نبی تھا، ایک ابو بکر تھا، اس رج رج کے ویکھیا، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا، تو خواب وچ ویکھے تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے، اور وہ نبی پاک کو دیکھ بھی رہی ہیں، نبی پاک سے مسافے بھی کر رہے ہیں، نبی پاک سے معانقے بھی کر رہے ہیں، نبی پاک کے ساتھ سواری کے پیچھے بھی بیٹھی، نبی پاک کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، نبی پاک کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں، راتیں بھی کاٹ رہے ہیں، آمنہ کے لال کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ علماء کرام مجمع میں ہوں گے، باقی تے من لگ دیں علماء نس گئے نے سارے۔ امام صاحب مصلی پہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی نماز، قرات کر رہے ہیں، قرات۔ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے آ رہا ہے، وہ نماز میں شامل نہیں ہوں، اس نے سنا کہ امام نے قرات غلط کی ہے، امام بھول گیا ہے، اس نے یہیں سے لقمہ دیا، حال نماز شامل یہیں سے لقمہ دیا، امام نے اس کا لقمہ اٹھا لیا، نماز ٹوٹ گئی۔ وجہ یہ کم مرتبہ تھا، نمازی کا مرتبہ اس سے، اور یہ کم مرتبہ چند سیکنڈوں کے بعد اس مرتبے پہ پہنچ بھی رہا ہے۔ تو تے ساری زندگی زور لاویں تے صحابی دے مرتبے نو نہیں پہنچ سکتا، یہ تو چند سیکنڈوں کے بعد نمازی کے مرتبے کو پہنچ رہا ہے، مل جانا ہے اس نے، ابھی نہیں ملا، اس نے لقمہ دیا، امام نے اٹھا لیا، نماز ٹوٹ گئی۔ کم مرتبے والا اگر امام کو لقمہ نہیں دے سکتا تو کم مرتبے والا صحابہ پہ تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مرتبہ ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی اہمیت کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ تو کون ہے۔ واپس پلٹو یار، میرا موضوع رہ جائے گا۔ تو ان کو سمجھ بھی آئی کہ کون نہیں؟ آج کے بعد تمہیں کوئی صحابہ کے بارے میں بدگمان کر سکے گا؟ نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ کے ساتھ رب نے جنت کا کیا کر لیا ہے؟ وعدہ کر لیا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ چیمٹیوں کی ملکہ، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی نظریہ تھا، یہی خیال تھا کہ زندہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ اگر رب نہ بتائے تو انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ عالم الغیب کون ہے؟ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس چیمٹی نے بات کی، ریا سے کلام کی، اللہ نے اس کی آواز کو فضا میں بلند کیا،
حضرت سلیمان دے کنا تے دے ماریا سن چیمٹی کی آکھ رہی ہے. بتانے پہ آئے تو چیمٹی کی آواز سلیمان تک پہنچا دی، اور نہ بتانے پہ آئے تو پیغمبر کو پاؤں کے نیچے کا پتہ بتا دے، اور چیمٹی کی بات پیغمبر کے کان تک پہنچا دے، تو یہ ہو گیا حضرت سلیمان کا معجزہ. کیا ہو گیا؟ معجزہ. اور معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے. معجزے کو آپ عام نہیں کر سکتے، معجزے پر آپ دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے میرا 6واں یا 7واں جمعہ ہے، میں اس موضوع پر جمعہ پڑھا رہا ہوں. 6 یا 7 خطبے میں نے دے لیے ہوں گے کہ جتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، ان کو دھوکہ نبیوں کے معجزوں سے لگا، ولیوں کی کرامتوں سے لگا. دھوکہ کہاں سے لگ گیا؟ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سچی سچی گل کرنا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ مان لیا، دھوکہ کتھوں لگا؟ مٹی کے پرندے بناتا ہے، سچ مچ کے پرندے بنا دیتا ہے. مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے، مردوں کو. یہاں سے دھوکہ لگ گیا. عیسائیوں کو دھوکہ لگا حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے. آج بھی جتنے لوگ شرک کے مریض ہوئے انہیں دھوکہ لگا ہے نبیوں کے معجزوں سے، ولیوں کی. ایک پیالہ دودھ کا تھا، صرف ایک پیالہ. حضرت ابو ہریرہ تھے، نبی پاک نے فرمایا اصحاب صفہ نو بلا کے لایا. میں آکھا ایک پیالہ، او 100 تو اتے بندے، کون کون پیے گا؟ میں نے سوچا شروع تے میرے تو ہی کرنا نہیں، یہ بچ گیا تو وہ بھی پی لیں. جب وہ آ گئے تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو پیوا. میں نے پلانا شروع کی، سارے پی گئے دودھ اسی طرح. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پی. میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پی. میں رج گیا، پیٹ میرا بھر گیا. سب سے آخر میں مرشد نے پیا. یہ مرشد لفظ میں جان بوجھ کے بولے. سب سے آخر میں مرشد نے پیا. مریداں پہلے. مرشد ایسے ہوتے ہیں، مرشد ایسے ہوتے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ویکھو پیالہ سینکڑوں بندے پی گئے، اے نبی پاک دے اختیار سی نا، رزق نو ودھانا، دودھ کو بڑھانا اختیار تھا نا. جو بندی وہابی کہتے ہیں وہ مختار کل نہیں ہے. مختار کل نہ ہوندے ایک پیالہ دودھ دا 100 بندے پی جاندے. آگے سے پڑھی پڑھائی قوم ہے، ان بیچاروں کے پاس علم ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی گالتے ہی نہیں، پیالہ ایک سی 100 تو زیادہ بندے پی گئے تو آپ کو اختیار حاصل ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ سمجھو گے؟ میں نے کہا تصویر کا یہ رخ تو نے دکھایا، اب ذرا دوسرا رخ میں دکھانا چاہتا ہوں. تصویر کا دوسرا رخ میں دکھانا چاہتا ہوں. سیرت و تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ میرے آقا کے گھر کے چولہوں میں ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ بولو نہیں پڑھتے ہو؟ علماء سے نہیں سنتے ہو؟ نبی پاک کی بعض بیویوں کے گھروں میں ایک ایک مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی.
مجھ میں ہمت نہیں. میں اس تصور کو بھی کفر سمجھتا ہوں. میری مجال، مجھ میں ہمت نہیں. تم میں ہمت ہے تو بولو، جرأت کرو ذرا. روزی کا بڑھانا نبی پاک کے اختیار میں تھا. جان بوجھ کے بیویاں نو بھوکا رکھے ہے. بولو، نہیں تو سن بھی سمجھاؤ. ایک پیالہ سینکڑوں بندے پی جاتے ہیں اور اپنے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی. تو پھر ہماری بات مانو. جو بندیالوی تجزیہ کر رہا ہے اسے تسلیم کرو. انبیاء کے معجزے برحق، انبیاء کے معجزے برحق، لیکن معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں. معجزے میں اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا. یہی دھوکہ دے دیتے ہو تم. معجزے بیان کرتے ہو پھر اختیار ثابت کر دیتے ہو. نا، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ. مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ. اس کی میں دلیل دوں، مشکل دلیل دوں؟ نہیں. چٹکی میں انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے. انشاءاللہ میری دلیل اتنی مضبوط ہے نا، سب سمجھ جائیں گے. لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں. اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے. وہ سمجھے ہو کہ کو نہیں سمجھے؟ آپ جو بنائی سی ان کی مرضی سے بنی تھی، ان کے اختیار سے بنی تھی، پھر بھاگنا کیوں؟ پھر ڈرنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے. اسامی سپ نو آکھیا بے پیچھے لگ جا. ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے نہیں سی ویکھتا. پیچھے مڑ کے ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے. لا تخف، مانا تو کرو یار. آپ جو بنایا سی تو ڈرنا کیوں؟ اپنی مرضی سے جو بنا تھا تو ڈرنا کیوں؟ لا تخف. اگلی بات، اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی بھی جانتے ہیں، تھوڑی سی بھی، اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، اللہ نے کہا اس کو پکڑیے. سنعیدھا سیرتھا الاولی. پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے. یہ سورۃ طٰہٰ میں پڑھیے گا، پہلی حالت میں لوٹانا ہمارا کام. معجزوں سے عقیدے خراب ہوتی. اگر معجزوں کی حقیقت سمجھ لی جائے، کرامت کی حقیقت سمجھ لی جائے، بالکل مسئلہ حل ہو جائے. یہ تو بیان کرتے ہو حضرت عمر مدینے میں کھڑے تھے، حضرت ساریہ یمن گئے ہوئے تھے، یہاں سے آواز لگا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ. کتھے یمن تے کتھے مدینہ. ساریہ کہتے ہیں حضرت عمر کی آواز میرے کان میں آئی. دشمن مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، میں پہاڑ کی اوٹ میں آیا، بچ گیا. یہ حضرت عمر کی کرامت ہے. کیا ہے؟ اللہ نے سارے پردے ہٹا کے ساریہ دکھا دی. اس کو بیان کر کے ثابت کیا کریں گے؟ اللہ کے نیک بندوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی، کوئی بات مخفی نہیں ہوتی. وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں. یہ ثابت کرتے ہو تو پھر بندیالوی تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہے. صبح کی نماز ہے، حضرت عمر صفیں درست کر رہے ہیں. آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، صفیں درست کر رہے ہیں. قاتل صفوں میں کھڑا ہے، اس نے نیزہ نیفے کے نیچے دبایا ہوا ہے. یہ قریب سے گزرے، اس نے وار کیا. اللہ بتانے پہ آئے، کرامت ہو تو یمن دکھا دے، اور اللہ نہ بتانے پہ آئے
تو سامنے کھڑے ہوئے قاتل کا بھی پتہ. تصویر کے دونوں رخ دکھائی. معجزے انبیاء کے برحق ہیں اور کرامتیں ولیوں کی برحق ہیں، لیکن اس میں ہاتھ ان کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ کوئی وقت بھی دیکھیے کھلا تو ہے. اللہ اکبر. اللہ نے نا دینا کان پہ چیمٹی کیا کہہ رہی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت سلیمان نے انہی پاؤں پہ کھڑے ہو کے کہا کالا ربی اوزینی ان اشکرا. سارا واقعہ اسی لیے بیان کیا یار. رب اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی. مولا مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے میں اس نعمت کا شکر ادا کروں. ادھر نعمت ہوئی اور ادھر سلیمان نے اس کا کیا کیا؟ شکر کیا. مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھ پہ کی ہے میں اس نعمت کا کیا ادا کروں؟ شکر. یہ کیا نعمت ہے جی جو آج نئی ہو گئی؟ مولا پہلے میرا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جنات میرے تابع تھے، پرندوں کی میں بولیاں سمجھتا تھا. آج تو نے ایک نئی نعمت کر دی ہے، چیمٹی دی زبان بھی سمجھا چھڈی ہے. ایک معنی اور بھی کر سکتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا میں نہ کر گئے، اچھا مفہوم بیان کر گئے، معنی نہیں مفہوم. نہ پسند آئے تو ماننا ضروری بھی کوئی نہیں، میری گل نو کوئی مننا فرض ہے کوئی ضروری نہیں. مولا ایو مسئلہ تو میں انساناں نو سمجھایا کہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ بتائے تو نبیوں کو پتہ چلے، اللہ نہ بتائے تو نبیوں کو پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہ مسئلہ جو میں انسانوں کو سمجھاتا تھا انہاں دی سمجھ نہیں آیا. مولا آج ایڈی نعمت کیتی ہے بھئی یہ مسئلہ چیمٹی نو سمجھا چھڑے، اے مسئلہ کیڑی نو سمجھا چھڑے کہ کیڑی بھی کہہ رہی ہے سلیمان پاؤں کے نیچے تمہیں روند رہا ہوگا تو اسے اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ. ایک واقعہ کتاب النوادر نے لکھا، کتاب الحیوان نے بھی لکھا. کتاب النوادر سے تو آپ سمجھ رہے ہو کہ نادر نادر گلاں اوپریاں اوپریاں حدیث میں نہیں، مستند بھی نہیں ہے. مت میرے کو پیچھے حوالے پہ پوچھو، پہلے بتا رہا ہوں. بیان صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس واقعہ سے عقیدہ توحید کو قوت ملتی ہے، تائید ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے. قرآن کی کیا ہوتی ہے؟ تائید ہوتی ہے. عقیدہ توحید کو طاقت ملتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. یہ لئے حضرت سلیمان نے وہ بولی سمجھ لئی نا تو حضرت سلیمان اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں اس چیمٹی نال ملنا چاہوں، میں اس نال کچھ گلنا کرنا چاہوں. اللہ نے کہا ملاقات کرا دیتے. ملاقات ہو گئی تو جب الگ ہونے لگے نا تو جس طرح بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ساڑھے لائق کوئی خدمت، بڑے لوگ چھوٹوں کو کہتے ہیں نا ساڑھے لائق کوئی حکم، ساڑھے لائق کوئی خدمت، اسا تواڈے کی کام آ سکتے ہیں. تو حضرت سلیمان بادشاہ تھے، پھر پیغمبر تھے، وہ بیچاری چیمٹی تھی، چیمٹیوں کی ملکہ تھی. حضرت سلیمان الگ ہوتے ہوئے اسے کہتے ہیں حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہے، کوئی کم اڑے ہوئے ہوئے، کوئی ضرورت ہوئے، حل لک من حاجت. چیمٹی کا جو جواب ہے نا اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا تے تسی انشاءاللہ عربی سمجھ جاؤ گے، تھوڑی سبحان اللہ دسے گی بے تسی سمجھ گئے ہو بے چیمٹی کی آکھنا چاہتی. حل لک من حاجت، میں تیرے کیا کام آ سکتا ہوں، تیری کوئی حاجت ہوئے، ضرورت ہوئے، کوئی مسئلہ پھنسے ہوئے ہوئے، میں دس.
چیمٹی آدھی ہے انت عاجزن، انت عاجزن، تیرا تخت ہوا میں اڑتا ہے پر ہے تو عاجز، جنوں پہ حکومت کرتا ہے تو عاجز، پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہے تو عاجز، مملکت کا سربراہ ہے تو عاجز۔ اگلا لفظ اللہ دے نا جے سمجھ جانا، میں ترجمہ نہ کرنا پاوے، انت عاجزن، تو عاجز ہے، والطلب من العاجز غیر جائز، تے عاجزاں کول منگنا جائز نہیں۔ اللہ کرے آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آئے کہ عاجزاں کول منگنا جائز نہیں، مانگو اس سے جو مالک ہو۔ یار مالک سے مانگنا چاہیے نا، یار یہ میرا موبائل ہے، میں اس کا مالک ہوں، عارضی مالک ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے بندیالوی صاحب موبائل من دے جاؤ، میں دیواں نہ دیواں میری مرضی ہے، میری مرضی ہے، منگنا تو ٹھیک ہے، کس کول منگے اس، دینا نہ دینا اس کے اختیار میں تھا۔ آپ میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے جڑا قیدآباد اڈے تے شیل پیٹرول پمپ پہ اے تساں میرے نال لوا دیو، اے منگنا جائز یا ناجائز؟ کیوں ناجائز؟ شاوا شاوا شاوا، میں پیٹرول پمپ دا مالک۔ اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جڑا مالک ہی نہیں اس کو کی منگنا؟ والطلب من العاجز غیر جائز، عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان آکھیا اپنا وجود نہیں ویکھدی، ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کرن لگی ہوئی ہے، تو فرمایا فلا بد ان تطلبنی شیئا، جدہ تائیں کوئی چیز منگنی نہیں نا میں تیری جان نہیں چھوڑنی، کوئی چیز مانگنی پڑے گی۔ ملکہ نے سمجھا بھی بادشاہ ہے، پیغمبر ہے، عظمتوں والا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی شے منگا، تو کیا مانگا اس نے؟ یہ بھی عربی سمجھ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے۔ چیمٹی کہتی ہے اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہو نا، زد فی عمری و زد فی رزقی، جڑی زندگی دی ڈور اللہ نے میری بنائی ہے نا، تھوڑے دیہاڑے ودھا چھڈ، تے جتنی روزی میری رب لکھی ہے نا کچھ دانے ودھا چھڈ، روزی بڑھا دے، زندگی بڑھا دے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اطلبی شیئن ما فی یدی، او شے مانگ جیڑی میرے ہاتھے چھوے، اطلبی شیئن ما فی یدی، او شے مانگ جیڑی میرے ہاتھے چھوے۔ چیمٹی کہتی ہے ان قضال حوائج من اللہ، یہ کچھ شیاں تیرے ہاتھے چ ہیں تے کچھ شیاں تیرے ہاتھے چ کوئی نہیں، تیرے کول کیوں منگا، اس کول کیوں نہ منگا جس دے ہاتھے چ سب کچھ ہے، سب کچھ۔ جدوں بھی اللہ کوئی نعمت کرے اس نعمت دا کے ادا کیتا جائے، شکر ادا کی، اور اسی ٹائم شکر ادا کی۔ ادو نعمت ہوئی ادو اللہ دا شکر ادا کر، تے شکر بھی کس دا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لگی، میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، تو سارے پتا اس واقعے منافقہ نے کہلا دیتی، طوفان بدتمیزی اٹھ گئی، کچھ مسلمان بھی اس دی لپیٹے چ آ گئے۔ حضرت عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، مہینے تو بعد میرے آقا بھی
کاشانہ صدیق اکبر تے پہنچ گئے. ایک مہینے تو حضرت عائشہ دی کوئی ملاقات نہیں. خود آکھ دیاں کہ میں 8 دہاڑے روندی رہی. میرے دل چاہی کہ اللہ خواب دے ذریعے الہام دے ذریعے اپنے نبی نو صحیح صورت حال تو آگاہ کر دے سی. اللہ دس دے سی کہ صحیح صورت حال کیا ہے. مہینے تو بعد پہنچے. حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں, حضرت ابوبکر بھی, انہوں دی والدہ ام رومان. میرے آقا نے فرمایا کسی آدمی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو عائشہ کی ماں کو دیکھے. جنت کی حور. لوگ آدن خوبصورتی تشبیہ دیتی, حسن میدن نہیں, پاک دامنی تشبیہ دیتی, پاکیزگی اور پاک دامنی وہ بھی موجود ہیں. نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو آپ دس کی صورت حال ہے. میں آکھیا میری حالت وہی ہے جڑی یوسف دے ابے دی. انما اشکو بسی وحزنی اللہ. میں اپنا کیس بھیج دیتا سپریم کورٹ وچ, اتھوں ہی فیصلے ہونے. میں کیا آکھاں. حضرت عائشہ فرمانی ہیں تھوڑی دیر گزری, میں وحی دی کیفیت جان دی ہیں. نبی پاک تے وحی دی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے اتے چادر لے لی. سردیاں چی وہی آویان متھے مبارک تے پسینہ آ جاندے. جلے وہی مکمل ہوئی, چادر ہٹائی. میری ماں دی فصاحت ویکھو, بلاغت ویکھو, ادب ویکھو, احترام ویکھو. خدا دی قسم مزے ہی آ گیا. آدھیے جدہ نبی پاک نے چہرے تیوں چادر مبارک ہٹائی تا میں ویکھیا متھے ہوتے موتیاں دی لڑی لگ گئی. لڑی لگ گئی. عظمت مصطفیٰ زندہ باد. تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا, عائشہ خوش ہو جا, تیری پاک دامنی چ اللہ نے قرآن دیاں 18 آیتاں اتار دی. نعرہ تکبیر, جان صحابہ, 18 آیتاں. حضرت عائشہ دن میں یہ تو سمجھ دیا بے خواب دس دتا جاسی الہام دے ذریعے میرے وہم و گمان چی نائی پہ میری پاک دامنی اور قرآن دیا آیتاں جنیاں قیامت تک محراب وچ پڑھیاں جان. کتنی خوشی دا مقام ہے. بولو تو صحیح یار, تصور کر سکتے ہو. حضرت عائشہ دیاں بخاری نے نقل کیتا. میری ماں اٹھی, میری ماں نے آکھیا عائشہ اٹھو, نبی پاک کا شکریہ ادا کرو, اٹھو. اگلے جملے ام المومنین ہی آکھ سکتی ہے. خدا دی قسم حضرت عائشہ تو سوائے جملے آنکھ بھی کوئی نہیں سکتا. جلے ماں نے آکھا نا بیٹا اٹھو اور نبی پاک کا شکریہ ادا کرو, حضرت عائشہ نے فرمایا ماں میں انہاں دا شکریہ کیوں ادا کراں, میں شکریہ اس دا ادا کراں گئی جس نے میری پاک دامنی دا اعلان کیتا ہے. تو شکر بھی ادا کرو تو کہندہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے کس دا شکر ادا کیتا؟ جس نے پاک دامنی دے اندر 18 آیتاں اتار دی. ساڑھے عزیز دی شادی ہے ازر دی, ایک اور عزیز بھی ہے عبدالحلیم صاحب, وہ دی بھی شادی ہے, شادی خانہ آبادی. تے اللہ کرے کہ ساڑیاں شادیاں ساڑے بچیاں دی شادیاں شریعت دے مطابق, انہاں رسماں تو رواجاں تو ساڑی جان چھٹ جائے. انہاں دے گھرانے تے من پتہ کو نہیں بے رسمیں نہ کرنیاں کہ نہیں کرنیاں, میں تے صفائی دے جاواں تے تے تماشا بنیا ہوئے کل کو نہیں نا. ماشاءاللہ. ویسے ایک گل ہے, اے مرد حضرات جیڑے بھی ترکڑے ہو جاؤ نا,
عورتوں نو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، خدا دی قسم، عورتوں نو رسماں تو روکنا نا یہ بڑا مشکل، اساں مشکل کام کر دیتے۔ کراچی رشتہ دار جڑے بیٹھے وہ بھی آؤ، وہ بیچارے کراڑے پٹ کے بچوں نو لے کے اتنے دھکے کھان، اے لوگ انہوں دا انتظام کرن، اساں آپ اے مصیبتاں لبیڑ دیتی ہیں۔ خدا گواہ شریعت نے بڑا سوکھا نکاح رکھیا ہی یار، بڑا سوکھا رکھیا ہی نکاح، ایجاب قبول دو گواہ، اللہ اللہ تے خیر سن۔ اے جڑا خطبہ نا، اے جڑا میں پڑھنا، اے بھی نکاح ضروری کوئی نہیں، خدا دا نا ہے کہ یگاں غلط استعمال نہ کرے، اے بھی نکاح ضروری کوئی نہیں۔ یہ کیوں ضروری نہیں رکھیا؟ ہو سکتا لوگ ایسی جگہ تے ہوئیں جتھے خطبہ پڑھن والا بندہ تو پھر نکاح نہ کرا۔ ایجاب قبول، لڑکی دی طرفوں ایجاب، لڑکے دی طرفوں دو مسلمان گواہ اور حکمار، کتنا آسان شریعت نے کی، اساں کتنی مصیبتیں پہ گئے جی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 10 صحابہ شامل ہیں جنہوں نے میرے نبی نے جنت دی بشارت دیتی، تے غریب بھی نہیں، گھر دے کونے سونے دیاں اٹاں جڑی ہوندیاں ہیں، آدھیان میں مٹی نو ہاتھ لاواں سونا بنا دیں۔ ہجرت کر کے جلے آئے نا مدینے تے نبی پاک نے انہوں نے ایک انصاری دا بھرا بنایا، تے انصاری لے گیا اپنے مہاجر بھراواں نو، ادھا مکان تیرا تے ادھا میرا، ادھی دکان تیری تے ادھی میری، تے جڑا انہاں دا بھرا بنیا نا اس آکھیا آؤ جی، عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا من منڈی دا راہ دس، مدینے دی منڈی کڑے پاسے میں کاروبار کرساں، پیسہ بھی ہے، مہاجر بھی ہے، قریبی بھی ہے، مدینے جدہ شادی ہوندی آئی نا تو دولے ہوتے کوئی رنگ سٹ دینے ہیں، یہ نبی پاک دے کول آئے نا تو نبی پاک نے ویکھیا بھی کپڑے تے رنگ ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لئیے؟ ہاں یا رسول اللہ شادی کر لئی، اگو نبی پاک ہی نہیں دے چپ کر کے کر لی، سان دسیا ہی مدینے دے وش شادی ہو رہی ہے تے خود نبی پاک تک نو بھی شادی دا پتا، کتنا آسان کیتا شریعت نے، کتنی آسانی پیدا کیتی شریعت نے۔ اے پھر جہیز والی لعنت تے پھر او برات نہیں ہوندی، او لشکر ہوندا، او حملہ آور ہوندا، حملہ آور، کوئی تصور ہی نہیں برات، کوئی تصور نہیں جہیز دا، خدا گواہ، دھی بھی دے وے نال مجھی گائیں بھی دے وے، دھی بھی دے وے نال کمبل تے رضائیاں بھی دے وے، دھی بھی دے وے نال توا پرات بھی دے وے، تے تو کس برات دی دوائیں؟ اے ساریاں اساں لبیڑیاں، اسے واسطے ہن جیلے دھی پیدا ہوندی ہے تے بندے دا چہرہ لٹک او پریشان ہو جاندا ہے، اس کل جوان ہو جان، اس دی جوانی اتے کتنا میرا خرچ اٹھنا، کھانے تے کتنا خرچ اٹھنا، جہیز تے کتنا خرچ، یہ ساریاں شیاں نہ ہونیاں بیٹی دی پیدائش نو کوئی بھی منحوس ہو نہ سمجھ، یہ اساں لبیڑیاں، مرنے دے اتے بھی رسماں اساں لپیٹیاں تے شادی اتے بھی رسماں اساں لپیٹیاں، اللہ سان بچا لے، اللہ انہیں رسمہ تو سان محفوظ کر لے تے سان نبی پاک دی سنت دے مطابق نکاح کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی پڑھیے جی، سارے آ گئے، رجسٹر بھی آ گیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ السلام فی وقت آخر ومن راغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔